بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جو نظم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے کتابیں، اور اس کے شاعر ہیں ظفر کمالی۔ ظفر کمالی نے یہ نظم میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کتابیں ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ دیکھیے، آپ علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے جاتے ہیں، مطلب اسکول آتے ہیں، اور یہاں آپ کو مختلف مضامین کی کتابیں جو ہے وہ پڑھنا ہوتی ہیں، جیسے تاریخ، ہسٹری، جغرافی، میتھس یعنی ریاضی، سائنس، اور ساری لینگویجز کی جو بک ہوتی ہیں یہ ساری کتابیں آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ یہ علم جو ہے وہ آپ کے لیے ایک قیمتی خزانہ ہے، اس میں ساری معلومات درج ہے۔ ہسٹری میں آپ دیکھتے ہیں، تاریخ میں پرانے زمانے کے واقعات کہ کس طرح کس سن میں کون سی لڑائیاں ہوئی، اور پہلے جو حکومت تھی وہ کیسی تھی، بعد میں جو حکومت دھیرے دھیرے تبدیل ہوئی، انگریز کس طرح ہمارے ملک میں آئے، پھر کس طرح یہاں سے ان کو نکالا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ ہسٹری سے یعنی تاریخ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اور پھر آپ میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سائنس پڑھتے ہیں، تو مختلف قسم کی کتابیں جو ہیں آپ اسکول میں یعنی مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ دنیا میں بھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ علم ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ کتابوں سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ مدرسے میں پڑھائی جانے والی کتابوں کے علاوہ لائبریری میں کہانیوں اور نظموں اور معلومات کی کتابیں ملتی ہیں۔ ہمارے اسکول میں بھی لائبریری ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو کہا بھی جاتا تھا کہ آپ لائبریری جائیے، لیکن آپ اس وقت بہت چھوٹے تھے، آپ چھوٹی چھوٹی کہانیاں نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن اب آپ 6 کلاس میں آ گئے ہیں، آپ کو پڑھنے کی کوشش کرنا ہے، اور آپ اگر کوشش کریں گے تبھی آپ کو پڑھنا آئے گا۔ کہانی کی کتابیں اگر گھر میں بھی ہوں تو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کون سی کہانیاں ہیں، یا پھر کوئی دینی کتاب ہے تو دینی کتاب میں نماز کا طریقہ یا کچھ اور ایسے مطلب فرائض، وضو کے فرائض، نماز کے فرائض، یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں آپ کے لیے کتنا قیمتی خزانہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں نظم کتابیں، جس کے شاعر ہیں ظفر کمالی۔ سمجھتا ہے اسے سارا زمانہ، کتابیں علم و حکمت کا خزانہ۔ کتابیں کیا ہیں؟ روحانی غذا ہیں، سکون دل کا دواؤں کی دوا ہیں۔ کتابوں سے ہے جس کی آشنائی، بڑی دولت جہاں میں اس نے پائی۔ سکھاتی ہیں یہ جینے کا طریقہ، بتاتی ہیں ہمیں کیا ہے سلیقہ۔ اب دیکھیے، کتابیں جو ہے وہ کیا ہے؟ علم و حکمت کا خزانہ ہے۔ کتابوں میں بے پناہ معلومات چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم بے پناہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے انسان کے جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور بنا غذا کے انسان کا جسم لاغر ہو جاتا ہے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم کو متوازن غذا نہ ملے، اگر ہمارے جسم میں غذا کی کمی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہم بیمار ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم کتابیں نہیں پڑھتے ہیں تو ہماری روح کمزور ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ کتابیں جو ہے وہ کیا ہے؟ روح کی غذا ہے، روحانی غذا ہے، سکون دل کا دواؤں کی دوا ہیں۔ کتابیں دل کا سکون ہے، کتابیں پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، اور جتنی دوائیں موجود ہیں دنیا میں ان سب کی سب سے بڑی دوا کیا ہے؟ کتابیں ہیں۔ کتابوں سے ہے جس کی آشنائی، آشنائی مطلب جان پہچان ہونا۔ کتابوں سے جس کی جان پہچان ہے، مطلب یہ کہ جو کتابیں پڑھتا رہتا ہے۔ بڑی دولت جہاں میں اس نے پائی، جو مطالعہ کرتا رہتا ہے، جو کتابیں پڑھتا رہتا ہے، اس کو دنیا کی سب سے بڑی دولت حاصل ہو جاتی ہے۔ کون سی دولت؟ علم کی دولت۔ یہاں شاعر کا مطلب کیا ہے؟ یہاں علم کو کیا کہا گیا ہے؟ دولت کہا گیا ہے۔ علم کی دولت بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ سکھاتی ہیں یہ جینے کا طریقہ، بتاتی ہیں ہمیں کیا ہے سلیقہ۔ کتابیں جو ہیں ہم کو جینے کا طریقہ سکھاتی ہیں۔ کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم کو کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کو ہماری زندگی کس طرح سے گزارنا ہے۔ بھائی دیکھیے،
اب اگر ہمارا جو اسلام ہے اس میں تو پورا جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ دیا ہے. ہر معاملے پر ہم کو کس طرح برتاؤ کرنا ہے، ہر معاملے کو ہم کو کس طرح سے سلجھانا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو کہاں ملتی ہیں؟ ہمارے اسلام میں ملتی ہیں. اور یہ ساری معلوماتیں اسلام کی دینی معلومات کہاں ہیں؟ کتابوں میں موجود ہے. اگر ہم کتابیں پڑھیں گے تو ہم کو ساری باتوں کا علم ہوگا کہ ہم کو ہماری زندگی کس طرح سے گزارنا چاہیے، ہم کو ہمارے معاملات کس طرح سے کرنا چاہیے. کسی نے منہ کتابوں سے جو پھیرا، یقیناً اس کو ذلت نے ہے گھیرا. اگر کوئی کتابوں سے منہ پھیرتا ہے، مطلب کوئی کتابوں سے تعلق رکھنا نہیں چاہتا، منہ پھیرنے سے مراد کیا ہے؟ تعلق نہ رکھنا. اگر کوئی کتابوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا ہے، کتابوں سے منہ پھیرتا ہے، پڑھنا نہیں چاہتا ہے، اگر جو کتابوں میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے تو اس کو ذلت گھیر لیتی ہے. یعنی اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوگا. وہ کیسا ہوگا؟ جاہل ہوگا. اس کے پاس کسی طرح کا کوئی علم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کتابوں سے منہ موڑ رہا ہے، وہ کتابوں کی طرف دھیان نہیں دے رہا ہے، وہ کتابوں سے تعلق رکھنا نہیں چاہتا، اس لیے اسے ذلت جو ہے وہ گھیر لیتی ہے. کتابوں سے اگر خالی مکان ہے، وہ ہے بھوتوں کا مسکن، گھر کہاں ہے؟ مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو. مسکن کے کیا معنی ہے؟ رہنے کی جگہ. کتابوں سے اگر خالی مکان ہے. اب دیکھیں یہاں پر شاعر نے تشبیہ دی ہے. کس چیز کو کس چیز سے؟ خالی مکان کو بھوتوں کے مسکن سے تشبیہ دی ہے. تو کیا کہتا ہے شاعر؟ کتابوں سے اگر خالی مکان ہے، ایسا گھر جہاں پر کتابیں نہیں ہیں، جہاں پر کتابیں پڑھی نہیں جاتی، وہ گھر کیسا ہے؟ بھوتوں کا مسکن ہے. یعنی وہاں پر وہ انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ کس کے رہنے کی جگہ ہے؟ بھوتوں کے رہنے کی جگہ ہے. گھر کہاں ہے؟ وہ گھر نہیں کہلائے گا. وہ کیا کہلائے گا؟ بھوتوں کی رہنے کی جگہ کہلائے گا. اگر گھر ہے تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ کتابیں ہونا چاہیے، اور کتابوں کا مطالعہ بھی ہونا چاہیے. کتابوں سے سدا رشتہ بڑھاؤ، اسی میں زندگی اپنی لگاؤ. یعنی انسان کو کتابوں سے سدا رشتہ بڑھانا ہے. مطلب رشتہ بڑھانے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ کتابوں میں دلچسپی لینا ہے، کتابیں پڑھنے میں دلچسپی لینا ہے. کیونکہ اگر آپ کتابیں پڑھنے میں دلچسپی لیں گے اور آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو معلومات حاصل ہوگی، دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ جانیں گے، اور اسی میں زندگی اپنی لگاؤ. اور اپنی زندگی جو ہے ہم کو پڑھنے میں گزارنا چاہیے، تاکہ ہمارے پاس علم کا خزانہ اکٹھا ہو جائے اور وہ ہمارے کام آ سکے. خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے شاعر کا کہ کتابیں جو ہے وہ کیا ہے؟ علم کا خزانہ ہے. کتابیں پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، اور ان سے دوستی سب سے بڑی دولت ہے. کتابوں سے دوستی سے مراد یہ کہ کتابوں کا مطالعہ کرنے سے انسان کو علم کی دولت حاصل ہوتی ہے. کتابیں زندگی کو جینے کا طریقہ، ڈھنگ سکھاتی ہیں. اگر کوئی ان سے رشتہ توڑ لیتا ہے، یعنی منہ موڑ لیتا ہے، تعلق نہیں رکھتا، تو اسے دنیا میں ذلیل ہونا پڑتا ہے. اور جس گھر میں کتابیں نہیں ہوتی وہ گھر اچھا نہیں سمجھا جاتا. بھوتوں کا مسکن مطلب بھوتوں کے رہنے کی جگہ کوئی اچھا مانتا ہے کیا؟ نہیں مانتا. بھوتوں کے رہنے کی جگہ سے سب کیا ہوتے ہیں؟ ڈرتے ہیں، وہاں جانے سے انکار کرتے ہیں. تو جس گھر میں کتابیں نہیں ہوتی اس گھر کو اچھا سمجھا جاتا ہے؟ نہیں، اس گھر کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو دیکھیے بیٹا، آپ کو ہم نے یہ نظم سمجھا دی. اس کے بعد آپ کو جو ہم اس میں نیچے آپ کو میننگ بھی دیے ہوئے ہیں، آپ کو معنی یاد کرنا ہے. اس کے بعد سوال جواب ہے اور خالی جگہ ہے، اور آپ کو وہ خالی جگہ جو ہے وہ لکھنا ہے. کتاب اور جو سوالوں کے جواب ہے وہ بھی لکھنا ہے. یہ ہم آپ کو بھیج دیں گے. اور اب ہم نے بہت بار آپ کو ایکسرسائز بھیجی ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اب آگے کی جو ایکسرسائز ہے وہ آپ خود کرنے کی کوشش کریں. تو خیر وہ تو آگے کی بات ہے، لیکن اس کی تو ہم آپ کو ایکسرسائز بھیج دیں گے. اب یہاں پر دیکھیے کہ آپ کے پاس آپ کے سامنے ہے، دیے ہوئے نکات کی مدد سے سیلاب عنوان پر 10 سطروں کا مضمون لکھیے. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آپ جانتے ہیں بہت، یعنی اس فی الحال
3, 4, 5, 6 सालों से तो बारिश इस कदर तेज़ हो रही है और जगह जगह इतने सैलाब आ रहे हैं कि सारी चीज़ें हमारे नज़रों के सामने घूम जाती हैं कि जब तेज़ बारिश होती है तो किस तरह से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की वजह से सैलाब आ जाता है। तो यहाँ पर आपको नुकात दिए हैं सैलाब का मंज़र। अब सैलाब का मंज़र कैसा होता है, हर जगह चारों तरफ पानी भरा हुआ होता है, पेड़, मकान, कारें सब उसमें डूब जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों के घर बह जाते हैं, लोगों के घर का सामान बह जाता है और लोगों को ज़बरदस्त जानी और माली नुकसान होता है। कुछ लोग बेचारे जो बीमार होते हैं वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर उनका इंतकाल हो जाता है। तो इस तरह से जानी नुकसान होता है, पैसा बर्बाद हो जाता है, इस तरह से माली नुकसान होता है। सैलाब के बाद की तकलीफ़ और परेशानी, जब सैलाब आता है, जब पानी भर जाता है, उस वक्त तो एक अजीब आलम होता है। उस वक्त इंसान ये सोचता है कि किसी तरह से ये पानी जो है वो उतर जाए, लेकिन फिर सैलाब आके उतर जाने के बाद तकलीफ़ और परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के घरों का सामान बह जाता है, उनके पास खाने पकाने की चीज़ें नहीं होती, उनके पास अगर बीमार हैं तो दवाइयाँ नहीं होती, रहने के लिए सही तरीके की जगह नहीं होती। तो फिर क्या करती है हुकूमत, राहत का काम करती है, यानी उनको किसी तरह से परेशानी ना हो इसलिए उनको दवाइयाँ पहुंचाती है, इसलिए उनको खाने के पैकेट उतारे जाते हैं वहाँ पर, और फिर जो समाजी इदारे हैं वो भी उनकी मदद करते हैं। इस तरह सैलाब से मुतासिर लोगों को दोबारा बसाने की कोशिश की जाती है, जिनके घर बिल्कुल भी जो कच्चे मकानात होते हैं टूट जाते हैं, बिल्कुल जगह नहीं होती, सामान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, तो उनको बसाने की कोशिश की जाती है। तो और सैलाब से बचने के लिए तदबीरें सोची जाती हैं। तो ये नुकात आपको दिए हुए हैं और इनकी मदद से आपको कहानी मुकम्मल करना है। तो आप अपनी अम्मी की, अपनी बहन की, अपने भाई की, अगर बड़े हैं पढ़ रहे हैं तो उनकी मदद से इस कहानी को मुकम्मल करने की कोशिश कीजिए। और आपकी बेटा कॉपी खाली नहीं होना चाहिए, आपकी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। जितनी भी एक्सरसाइज आपको भेजी जा रही है और जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो होमवर्क आपको खुद से करना है। और आप खुशखती कर रहे हैं या नहीं, या भूल गए हैं? हमने आपसे कहा था आपकी स्पीड कम हो जाएगी अगर आप नहीं करेंगे, तो इसलिए आपको अच्छी स्पीड में खुशखती करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो टेस्ट हो रहे हैं उसको अच्छी तरह से याद करके टेस्ट देना है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसमें शामिल होना है। हमने सारे बच्चों के घरों पर फ़ोन किया था, सब ने वादा किया था कि हम देखेंगे। अब देखिए कितने बच्चे ऐसे हैं जो देख रहे हैं, और अगर आपके कोई दोस्त हैं जो नहीं देख रहे हैं, उनकी कोई परेशानी है, अगर उनके पास मोबाइल नहीं है तो आप अपने मोबाइल से उनको दिखाइए। आप अगर उनकी मदद करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद फरमाएगा, आपके लिए भी आसानी का मामला करेगा, है ना। हमको मदद करना चाहिए ना अपने दोस्तों की, ठीक है। अब आप इसको लिख लेंगे और अच्छी तरह से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको अच्छी तरह से पढ़ते आना चाहिए बेटा, जब इंशाल्लाह आप स्कूल आएंगे तब, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।